بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ لیبر لا جو ہیں اس کے 3 پارٹس ہیں، ورک مین اینڈ کمپنسیشن ایکٹ، اور سیکنڈ جو ہے وہ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے 2010، اور تھرڈ جو ہے وہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے سب سے پہلے ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے پارٹ کو دیکھیں گے۔ سیکشن 3 جیسا کہ اسکرین پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ بیسیکلی سیکشن 3 جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ 2 پارٹس دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ امپلائر جو ہے وہ کب لائبل ہوگا ورک مین کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کو کوئی اگر انجری وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دینے کے لیے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب وہ کب اس کو معاوضہ دینے کے لیے لائبل ہوگا، اگر اس کو جو انجری ہو رہی ہے ورک مین کو، وہ اگر ورک پرفارم کرتے ہوئے اس پیریڈ کے دوران اگر ایکسیڈنٹ کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے اگر اسے کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ امپلائر لائبل ہوگا، امپلائر جو ہے اس کے لیے اسے کمپنسیٹ کرے گا۔ دوسری جو چیز اس کے اندر دی گئی ہے وہ اس کی ایکسیپشن دی گئی ہیں، پرووائزو دی گئی ہیں کہ امپلائر کب لائبل نہیں ہوتا، کن کیسز کے اندر امپلائی کو یا ورک مین کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، معاوضہ دینے کے لیے۔ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسے ورک مین کو اگر کوئی ایسی انجری ہوتی ہے کہ اگر اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی اور وہ 4 دن کے اندر وہ انجری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں امپلائر اس کو کمپنسیٹ نہیں کرے گا۔ سب کلاس بی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ آگے اس کے پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی انجری ہوتی ہے ورک مین کو اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے اپنے کام کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس نے جب اس کو انجری ہوئی تو اس نے کوئی ڈرنک وغیرہ کی ہوئی تھی، کوئی ڈرگ لی ہوئی تھی جس وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی انجری ہوئی، تو اب اس میں جو ہے وہ امپلائر کا کوئی قصور نہیں ہے، ورک مین جو ہے وہ خود اپنے اس ایکٹ کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ سب کلاس 2 کے اندر یہ ہے کلاس بی کی کہ اگر ورک مین کو کوئی اس طرح کا رولز بتا دیا جاتا ہے، کوئی آرڈر دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ چیز جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے پہننی ہے، یا جیسے کہ یہ بھٹے وغیرہ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو، یا کول مائن کے اندر کرتے ہیں تو ان کو ہیلمٹ دیے جاتے ہیں یا ان کو ایک اسپیسیفک ڈریس دیا جاتا ہے کہ وہ اس ڈریس کو پہن کر کام کریں، لیکن اگر وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ فالو نہیں کر رہا ہے، ان کو یہ آرڈر دیا گیا وہ ڈریس پہننے کا یا ہیلمٹ پہننے کا اور وہ اس کو فالو نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ جو اس کے لیے جو ہے وہ امپلائر لائبل ہوگا۔ سب کلاس 3 کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو کوئی چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے ورک مین کو اپنی سیفٹی کے لیے، جیسے کہ میں نے اوپر سب کلاس 2 کے اندر کہا کہ اس کو کوئی یعنی کہ کول مائن ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور کام ہے تو اس کے اندر اسے کوئی ڈریس دے دیا جاتا ہے یا گلوز دے دیے جاتے ہیں پہننے کے لیے اس کی سیفٹی کے لیے، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، اس کو پہننے سے اوائڈ کرتا ہے اور اسے کوئی انجری ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ امپلائر جو ہے وہ لائبل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ورک مین اپنے اس کام کے لیے، اس انجری کے لیے خود ذمہ دار ہوگا۔ سب کلاس جو 2 ہے اس کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اب 2 کنڈیشن بتا دی گئی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اگر ورک مین ایک کمپنی یا ایک فیکٹری کے اندر جس امپلائمنٹ کوئی بھی امپلائمنٹ ہے جو اسکیجول 2 کے پارٹ اے کے اندر اسپیسیفائی کی گئی ہیں، جو اس ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے انڈر یہ اسکیجول کے اینڈ پہ یہ اسکیجول دیے گئے ہیں، تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو ورک مین ہے
وہ اگر 6 منتھ کنٹینیوسلی ورک کر رہا ہے ایک امپلائمنٹ کے اندر جو یہاں اسکیجول میں اسپیسیفائی کی گئی ہیں کسی کمپنی فیکٹری کے اندر، اور اسے کوئی ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے جو کہ اسی کمپنی ایکٹ کے اسکیجول 3 کے پارٹ اے کے اندر اسپیسیفائی کی گئی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اب جو امپلائر ہے وہ لائبل ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ جو ہے یعنی کنٹینیوسلی 6 منتھ کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کیا اس نے، اور اسے کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے اس طرح کی، تو پھر اس کے لیے امپلائر اسے آکوپیشنل ڈیزیز نہیں کہا جائے گا اور اس کے لیے امپلائر لائبل نہیں ہوگا۔ یعنی سمپلی اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے سب کلاس 2 میں، وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب 6 منتھ کے پیریڈ کے لیے کام کرنا ضروری ہے، 2 اسینشیلز ہیں، اور دوسری اسے یہ ڈیزیز ہونا ضروری ہے جو اس کے اندر ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے اسکیجول 3 کے پارٹ اے کے اندر اسپیسیفائی کی گئی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن پوری ہوتی ہیں تو تب جو ہے وہ امپلائر لائبل ہوگا اس ڈیزیز کے لیے اور اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ورک مین کو معاوضہ دینے کے لیے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو ایکسیپشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے، جیسا کہ سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ unless the employer proves the contrary، یعنی اگر جو ہے 6 منتھ بھی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کو یہ ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے کنٹریری امپلائر اگر اس کے اپوزٹ کوئی ایویڈنس لا کے دے دیتا ہے کہ یہ ڈیزیز جو ہے وہ اسے اس وجہ سے نہیں ہوئی، تو پھر امپلائر لائبل نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ ایکسپلینیشن کے اندر وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیریڈ پیچھے بتایا گیا ہے سب کلاس 2 کے اندر وہ کنٹینیوسلی ہونا چاہیے 6 منتھ کے لیے، اور اس بندے نے ہی امپلائمنٹ کی ہو، ورک کیا ہو اس امپلائمنٹ کے اندر 6 منتھ کے لیے، یعنی کہ اس کی جگہ کوئی اور پرسن نہ ہو جس نے وہ کام کیا ہو تو پھر اس کے اندر اس کے پیریڈ کو انکلوڈ کیا جائے، نہیں، اس پرسن نے خود وہ کام کیا ہو 6 منتھ کے لیے کنٹینیوسلی کیا ہو، تب اسے کوئی ڈیزیز ہو جائے، وہ جو ڈیزیز اسپیسیفائی کی گئی ہے اس ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے اسکیجول 3 کے پارٹ اے کے اندر، تو تب امپلائر جو ہے وہ کمپنسیشن دینے کے لیے لائبل ہوگا۔ سب کلاس 3 کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ اگر کسی بھی پروونس کے اندر کسی جو امپلائمنٹ اس ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے اسکیجول 2 کے پارٹ اے کے اندر اسپیسیفائی ہیں، ان میں سے کوئی امپلائمنٹ یا کوئی ڈیزیز جسے پروفیشنل ڈیزیز کہا جاتا ہے جو اس ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے اسکیجول 3 کے پارٹ اے میں اسپیسیفائی ہیں، ان میں سے کوئی ڈیزیز اگر ایڈ کرنا چاہتا ہے کسی پروونس کے اندر تو وہ سب سے پہلے 3 منتھ کا نوٹس دے گا آفیشیل گزٹ کے اندر کہ وہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں۔ کلاس 4 کے اندر وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو سب کلاس 2 اور سب سیکشن 2 اور سب سیکشن 3 کے اندر جو ایک امپلائر لائبل ہوگا کمپنسیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پہ امپلائر جو ہے وہ لائبل نہیں ہوگا اس کو ورک مین کو معاوضہ دینے کے لیے اگر وہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ اس کے اگر وہ اس کو یعنی کہ وہ آفیشیل ورک کرتے ہوئے یا اس ورک کو پرفارم کرنے کے دوران نہیں ہوتی تو تب وہ اسے نہیں کرے گا، ادروائز کرے گا۔ اسی طرح سب کلاس 5 ہے، اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یعنی ایک پرسن جو ہے اس کو کوئی انجری وغیرہ جو ورک مین کو ہی ہے اس کے لیے وہ ڈیمیجز کہاں کلیم کر سکتا ہے، تو اگر وہ ایک ہی جگہ پہ کر سکتا ہے، اگر وہ سول کورٹ کے اندر سوٹ فائل کرتا ہے ڈیمیجز کے لیے تو پھر وہ جو ہے اس یعنی کہ جو یہ ایکٹ ہے اس کے تھرو جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں لے سکتا، اور اگر اس کے تھرو وہ یعنی کہ اس نے پہلے سے ہی جو ہے وہ
انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جیسے کہ اے اور بی کلاس کے اندر ہے کہ وہ اگر ایک کلیم جو ہے وہ فائل کر چکا ہے کمپنسیشن کے لیے انجری کے اگینسٹ کمشنر کے سامنے، تو پھر وہ وہاں سے ہی لے گا. یا اگر اس نے جب وہ آیا تھا امپلائمنٹ کے اندر کام کرنے کے لیے تو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ جب اس کو کوئی اس طرح کی انجری وغیرہ ہوئی یا تو وہ اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ امپلائر اسے دے گا. تو یعنی اس کے اندر جو سمپلی چیز یہ لکھی گئی ہے اس سب کلاز کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ سول کوڈ کے اندر سوٹ فائل کر کے ڈیمیجز لے رہا ہے وہاں پہ وہ اسے اس ایکٹ کے تھرو نہیں ملیں گے، اور جہاں پہ وہ اس ایکٹ کے تھرو لے رہا ہے اسے سول کوڈ کے تھرو، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے ہی کمپنسیشن لے سکتا ہے یا ڈیمیجز لے سکتا ہے جو بھی اسے انجری وغیرہ ہوئی ہے. یہ تھا ہمارا ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کا سیکشن 3. ہوپفلی آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور میں نے بھی اس کو سمجھانے کی بہت ہی اچھی کوشش کی ہے. آپ لائک اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ مجھے مزید کن امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کی دعائیں اور آپ کے لائکس میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور میں آپ کی جو ہے وہ اس میں مدد کر سکوں. تھینک یو سو مچ.